السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک ایسے بھائی سے ملواتے ہیں جنہوں نے دوسری شادی کی ہے اور کامیاب طریقے سے کی ہے، اور اس کو پہلی بیوی کے ساتھ ہی لے کر چل رہے ہیں۔ تو وہ کیسے انہوں نے شادی کی، کیوں کی، اور کیسے وہ یہ مینج کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے گھروں میں اور بڑے بڑے مالدار گھروں میں، بڑے جگیردار گھروں میں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسری شادی کا تصور، خیال کرنا، سوچنا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ قیامت برپا ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، سسرال سسر کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے قیامت برپا ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ ہمارے ساتھ مولوی صاحب ہیں، ان سے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے یہ کیسے ممکن کیا اس کام کو، اور پنجاب کے اندر، اور یہ محدود انکم، محدود وسائل میں یہ کیسے ہو گیا۔ تو مولوی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولوی صاحب، ہم آپ سے پوچھیں کہ سب سے پہلے کہ آپ کو یہ دوسری شادی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ضرورت تو بہت ہوتی ہے بھائی، کیونکہ نا ایک بیوی ہے، اس کے لیے گھر کو سنبھالنا، صبح اٹھنا، صفائی کرنا، برتن دھونے اور بچوں کو تیار کرنا، تو ایک بیوی کے لیے یہ مشکل کام ہے۔ اگر کوئی صحت مند خاتون ہو تو وہ بھی اس کام کے لیے، اس کام کا کرنا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہماری بیوی تو ویسے بھی وہ بیمار رہتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے، ہمیں بھی ساتھ کام کروانا پڑتا تھا، لیکن پھر ہم نے کوشش کی، اللہ پاک نے آپ کی برکت سے ہمارا یہ کام کروا دیا۔ تو اب الحمدللہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور گھر کے اندر اور ہمیں ایک ایسی اچھی فیملی مل گئی ہے کہ وہ کوئی اخراجات نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں کسی قسم کی، جو اس کو مل جاؤ، اچار کے ساتھ بھی اس کو کھانا دے دو تو وہ کھانا کھا لیتی ہے، کوئی مطالبہ نہیں کیا، کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کام بڑے بڑے سرمایہ دار جگیردار لوگ بھی نہیں کر سکتے، بڑے پیسے والے لوگ بھی اس کے لیے سالوں سال سوچتے ہیں کہ ہم یہ کس طرح، اور اپنی پلاننگ میں رکھتے ہیں۔ آپ کی کون سی جائیدادیں، زمینیں، اتنی مہنگائی پاکستان میں ہو رہی ہے کہ ایک گھر کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہے، تو آپ نے اس لمحے میں دوسری شادی کر کے یہ کیسے افورڈ کر رہے ہیں، یا آپ کی انکم کیا ہے، یا آپ اس سے کیسے یہ آپ ممکن کر رہے ہیں اس کو؟ انکم تو آپ کو پتہ ہے قاری صاحب، میں ایک امام مسجد ہوں، 15,000 تنخواہ ہے۔ تو پہلے ہمارے گھر میں جو روٹی پکتی تھی، 8-10 روٹی پکتی تھی، تو 2 روٹیاں اور پکا لیتے ہیں تو نظام چل جاتا ہے، انکم کا نہیں۔ اس کے لیے بس اندر کا جو ہے نا جی، اندر سے انسان مضبوط ہو، جتنی کوشش محنت یا جو بھی انسان کے پاس ہو، وہ اگلے بندے کو کہہ دے کہ میں اتنا افورڈ کر سکتا ہوں، اتنا خرچہ میں کر سکتا ہوں، آپ میرا یہ کام کروائیں، تو کام ہو جاتا ہے۔ باقی سنبھالنے میں کوئی اس کی دشواری نہیں آتی۔ اللہ پاک جو جب انسان جو ہے وہ اس کام کو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے اسباب وسائل جو ہے وہ سارے کھول دیتا ہے، جو بھی آتی ہے وہ اپنا نصیب، اپنا مقدر اپنے ساتھ وہ لے کے آتی ہے۔ تو یہ پہلی بیوی بڑا طوفان برپا کرتی ہے، پیچھے والوں کو جمع کرتی ہے، بڑا ویلا کرنے لگ جاتی ہے آج کل کی جو جنریشن ہے۔ آپ کی بیوی میں اتنی پہلی میں سخت تھی کہ وہ اس کو برداشت کر رہی ہے، اپنے ساتھ رکھ رہی ہے، اور اس کو لے کے چل رہی ہے، اور گھر میں روز تماشا، لڑائی یا اس قسم کا گالم گلوچ یا کوئی ایس قسم کی حرکتیں، کیا سسٹم ہے؟ جی قاری صاحب، میں اس وجہ سے بہت ہی پریشان ہوں، کیونکہ نا جی پہلی بیوی، اپنی بیوی کو تو انسان جو ہے کنٹرول کر لیتا ہے، قائل کر لیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی حدیث سنا دی، کوئی بات سنا دی، دیکھو بھائی یہ آپ کی کتنی سپورٹ کر رہی ہے، ہیلپ کر رہی ہے، آپ کے ساتھ کام، آپ کے ساتھ پہلے کتنی پریشان ہوتی تھی، اب یہ صفائیاں یہ کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، اور آپ کی کتنی سپورٹ ہو رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے، جو اوپر والے لوگ ہیں نا جی، اوپر والی عورتیں جو آتی ہیں دیکھنے والی، وہ آ کے اس کو خراب کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ یہ نہ آپ کا جو زندگی ہے خراب ہو جائے گی، اور آپ کا آگے چل کے مسئلہ خراب ہو جائے گا، آپ کا شوہر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اسی کی طرف یہ مائل ہو جائے گا، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو اوپر والے بندے ہیں نا جی، اپنی بیوی کو تو بندہ جیسے تیسے کرے کنٹرول کر لیتے ہیں، تو اوپر والے بندے خراب کرتے ہیں۔ اصل میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اور آس پاس کے لوگ جو ہے، 90% آبادی اس میں گمراہ ہو رہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ جو کہتے ہیں وہ بالکل شیطانی اور بے سود، بے مقصد ہوتا ہے۔
تو اس لیے اپنی سوچ، اپنی ضرورت اپنے مطابق چلیں. جہاں ہم 4-5 بہنوں کو لے کے چل سکتے ہیں، کھلا سکتے ہیں، وہاں 2 بیویوں کو بھی کھلا. جہاں 10-10 بچوں کو کھلا سکتے ہیں تو وہاں ایک فرد کو اور بھی کھلا سکتے ہیں. صرف اندر سے مضبوط ہونا ہے، دماغی طور پہ مضبوط ہونا ہے اور دین کے ساتھ جڑنا ہے. یہ ممکن تبھی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر دین ہو اور سمجھ ہو، اور دیندار لوگ ہی اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. دنیا دار میں تو اتنی سکت ہی نہیں ہے. اور دنیا دار جو بیوی ہوگی تو وہ تو پتہ نہیں بیہوشی سے مر جائے گی یا یہ غم لے کے مر جائے گی. تو اس لیے آپ کو دین کے ساتھ جوڑیں، بیوی کو دین کے ساتھ جوڑیں. دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے ہوگا، ضرور رابطہ کریں. جتنی ہیلپ ہو سکی، جو کوشش ہوگی ہم ضرور کریں گے.